بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے 4 اقوال ہیں، لیکن جو اکثر خطیب و علماء اکرام بیان کرتے ہیں، آج ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، انشاءاللہ بہت مفید معلومات سے آپ دستیاب ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا پروگرام ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے کس طرح جان بچا سکتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو۔ اس نے کہا، اے عمر، میں تمہیں اس سے بھی تعجب خیز خبر نہ سناؤں کہ آپ کے بہنوئی اور بہن آپ کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر بڑے غصے میں اپنے بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، یہ تمہارے یہاں ہلکی ہلکی سی آواز کیا تھی؟ انہوں نے کہا، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہا، مجھے لگتا ہے تم نے دین تبدیل کر دیا ہے اور ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ بہنوئی نے کہا، جناب، اگر آپ کے دین کے علاوہ کوئی سچا دین ہو تو پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ بات کہنے بھر کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی کے اوپر برس پڑے، ان کو مسلسل مارنے لگے۔ بہن نے آگے بڑھ کر بھائی کو روکا تو بہن کو اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ بہن غصے میں کہنے لگی، اگر دوسرا دین یعنی اسلام سچا ہے تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا امید ہو کر کہنے لگے، وہ کتاب مجھے دو جو تم پڑھ رہے تھے، تاکہ میں بھی اس کو پڑھ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے پڑھنا چاہتے تھے تو بہن بولی، تم ناپاک ہو، اس کو پاک شخص ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کو نہیں پڑھ سکتے مگر پاکیزگی کی حالت میں۔ اٹھیں، غسل کر لے یا پھر وضو کر لے۔ آپ نے اٹھ کر وضو کیا، پھر کتاب کو پکڑ کر پڑھنے لگے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ سن کر باہر نکل آئے اور فرمایا، اے عمر، تجھے خوشخبری ہو، مجھے یقین ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کو جو تیرے لیے دعا فرمائی تھی وہ قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب واقع گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، سیدھے اس گھر گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس گھر کے دروازے کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ موجود تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، یہ عمر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دے تو یہ اسلام قبول کر کے آپ کی اتباع کرے گا، اگر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہ فرمایا تو اس کو قتل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے تو وحی کا نزول ہو گیا۔ اتنے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سیدھے عمر کے پاس جا کر ان کا گریبان اور تلوار کا نیام پکڑ کر فرمایا، اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق کوئی حکم نازل فرما دے اور تو بھی مغیرہ بن مغیرہ کی طرح ذلیل و رسوا ہو جائے؟ فرمایا، اے اللہ عز و جل، عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ عمر بن خطاب کے وسیلے سے دین کو عزت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باہر نکل کر عبادت فرمائیے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ راستے میں جو شخص ملے تھے وہ حضرت حذیفہ تھے اور آپ کے بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ 10 صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے آپ بھی تھے، اور جو گھر میں موجود ان دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے وہ خباب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پیٹھ میں یہ گلٹھیاں اور کالے کالے دانے کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نیا نیا اسلام لایا تھا تو کفار مکہ ہمیں جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر پیٹھ کے بل لٹا دیا کرتے تھے اور ہمارے پیٹھ سے نکل کر جو چربی ہوتی تھی وہ پگھل کر اس انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی۔ یہ اسی کا گٹھا اور کالا داغ ہے۔ بتائیے اسلام کے لیے ان لوگوں نے کتنی مشقت اور کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج ہم ہیں کہ ہمیں بنا بنایا اسلام ملا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد خانہ کعبہ میں پہلی بار نے نماز پڑھائی اور صف بنا کر نماز پڑھائی۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوت اور طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دعا میں مانگا تھا، ہم کو عمر بن خطاب اور عمر بن حسام کے ذریعے مدد فرما۔ تو عمر بن حسام ابو جہل نکلا جو غزوہ بدر میں مارا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی نکلے جن کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا وحی نازل کرتا تھا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، صحیح بات اور حق بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔